everyone. मैं आपको फरजाना अली की तरफ से एट द प्लेटफॉर्म ऑफ 101 इनक्रेडिबल सीईओज के प्लेटफॉर्म पे वेलकम करती हूँ. आज मेरे साथ मिस रूबा हुमायूं हैं, who is CEO and founder of Door of Awareness, and she is a very active social worker too. Welcome, Miss Ruba, on our show. Thank you so much. Miss Ruba, आज आप हमें अपने सोशल वर्क के सफ़र के बारे में बताइए. जी, ये सफ़र मेरा काफ़ी पहले शुरू हुआ. डोर ऑफ अवेयरनेस तो बाद में बनी. पहले से मेरा दिल चाहता था कि मैं बहुत से काम ऐसे करूं, सोसाइटी में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूं, जिसको जो प्रॉब्लम है मुझे कुछ ना कुछ मैं उसके लिए कर सकूं. तो ये सिलसिला काफ़ी पहले से चल रहा था. एक हमारे घर का छोटा सा प्रोजेक्ट था जो कि खाना तकसीम करने का था. वो मैंने जब खाना तकसीम किया जाके, कुछ झुग्गियों का एरिया था, इस तरह का स्लम एरिया था, वो बिल्कुल टोटल वहाँ पे लोग इस तरह से बिल्कुल स्टोन एज में रह रहे थे. तो मैंने वहाँ पे जब खाना जाके बांटा तो उन बच्चों ने बहुत ज़्यादा झगड़ के और छीन के ले रहे थे. तो मुझे ये लगा कि इनको मुझे थोड़ा सा, मैं पहले इनको लाइन अप कर लूँ और इनको कहूँ कि ज़रा तमीज़ से तरीके से लो. जब मैंने उनसे बातचीत शुरू की तो वो मुझे कहते हैं कि हमें कभी इस तरह की बात नहीं कभी किसी ने सिखाई. हमें हमेशा लोग आते हैं, खाना देते हैं, चले जाते हैं. तो अगर आप हमें पढ़ाएंगी तो हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे आपकी बातें, लेकिन हमें कभी किसी ने कहा नहीं है इस तरह से. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है. अब मुझे ऐसे लगा जैसे अब मेरे ऊपर फ़र्ज़ हो गया कि मैं अब इन्हें सिखाऊं, और मैं चाहती भी थी कि मैं इन लोगों को एजुकेट भी करूं, इनके ऊपर वर्किंग करूं थोड़ी सी. सिर्फ खाना खिला देना तो ऐसे ही है ना कि किसी को एक मछली पकड़ के रोज़ देते जाएं. तो मैं उनको चाहती थी कि वो उन्हें खुद ये चीज़ें आएँ कि हम किस तरह से सोसाइटी में रहें. तो एम तो मेरा बड़ा वो था, मैं बड़ी पैशनेट थी. और जब उन्होंने ये बात कह दी कि आप हमें सिखाएंगी तो हम सीखेंगे, तो मुझे बस था कि अब इस मैदान में उतर जाओ. तो फिर मैं उनको 1 साल जाके वहाँ पे झुग्गियों में मैं पढ़ाती रही उनको. बहुत खूबसूरत. मिस्टर रूबा, मुझे बताइए कि डोर ऑफ अवेयरनेस, ये आइडिया ऑफ नेम आपने कहाँ से लिया? एक्चुअली इन बच्चों पे जब काम शुरू किया तो मुझे कुछ मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने कहा कि आप अपने स्कूल का नाम रख लें झुग्गी स्कूल. मैंने कहा ये बच्चे अगर कुछ पढ़ के बन ही जाते हैं और अपनी सोसाइटी में कहीं अपना जिक्र करें कि मैं किस स्कूल में पढ़ा हूँ, तो उन्हें ये कहा जाए कि ये झुग्गी स्कूल में पढ़ा है, उसका नाम ही झुग्गी स्कूल हो, तो वो बेचारा कितना अपने आप को एक लो फील करेगा. तो मैंने कहा उनको एक ऐसा नाम दिया जाए जिससे वो खुश होकर बताएं कि हम किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं. तो मैंने फिर इसको इस दरे आगही है एक्चुअली, तो ये कि उनको शऊर देने का मकसद है. तो उसका नाम फिर मैंने इंग्लिश में इसलिए सजेस्ट किया ताकि उन बच्चों को एक प्राइड फीलिंग हो कि हम एक इंग्लिश मीडियम ऐसी जगह पे पढ़ रहे हैं. तो अब उनसे जब पूछा जाता है कि आप कहाँ पढ़ते हैं, तो वो बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हम डोर ऑफ अवेयरनेस में पढ़ते हैं. मिस्टर रूबा, आपको इस पूरे सफ़र में, ये जो सोशल वर्क का सफ़र था, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्योंकि मुतवस्सित तबके के बच्चों को पढ़ाना उतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है. जी, ये बच्चे एक्चुअली चैलेंज, मुझे अच्छा लगता है कि वो वाकई चैलेंज हो भी. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था मुझे. बल्कि मेरी फ्रेंड्स कहती थी कि तुम तो ऐसे कमल ढूंढ रही हो कीचड़ में हाथ डाल के. मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है. ये सारे फूल हैं और माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं वहाँ पे, और इनको मैं सबको इंशाल्लाह जितना मेरी कैपेसिटी है, मैं इन सबको मैं चाहती हूँ कि ये एजुकेट हो. तो ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी बड़ी खूबसूरत लोगों से भरी हुई है. उनके ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, उन्हें थोड़ा सा एजुकेट करने की ज़रूरत है, उन्हें स्किल सिखाने की ज़रूरत है, तो वो सोसाइटी के बड़े यूज़फुल मेंबर्स बन सकते हैं. जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो एक और बहुत खूबसूरत बात मैंने पढ़ी कि आप मैच मेकिंग करवाती. जी, मैच मेकिंग एंड दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ सोशल वर्क. ओके, कैसे आप मैच मेकिंग पे आई? मैच मेकिंग बेसिकली डोर ऑफ अवेयरनेस से भी पहले मैंने स्टार्ट कर दी थी. जब मैं हज करके आई तो मैंने बड़ी अल्लाह ताला से दुआ की. मैंने कहा या अल्लाह, मुझसे कोई काम ले ले कि मैं इतना यानी अपने आप को फील करती थी कि हम कुछ भी नहीं कर रहे और अपनी लाइफ में ही बस भागे जा रहे हैं, अपनी लाइफ को ही देखे जा रहे हैं, अपने बच्चे, मेरा घर बस, और लोग परेशान हैं. तो लोगों के ऊपर भी थोड़ा सा काम किया जाए. तो मुझे मतलब बड़ी एक मैं समझती हूँ कि दुआओं से मुझे ये
اللہ تعالیٰ نے یہ کام مجھ سے لیا اور الحمدللہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کام بڑا ضروری کام ہے، اور صرف غریبوں پہ کام کرنا ہی ضروری نہیں ہے. ہمیں جو بہت زیادہ صاحب حیثیت طبقہ ہے وہ اپنے بچوں کے پروپوزلس اور اس کے لیے بہت پریشان ہے، اور ان کے جو پروپوزلس ہیں سم ٹائمز ڈیو ٹو لیک آف کمیونیکیشن سوسائٹی میں کہاں پہ یہ چیزیں اویلیبل ہوں گی، کہاں پہ رشتے ملیں گے، کن لوگوں سے کیسے ملا جائے گا، تو یہ چیزیں بڑی ہماری اس وقت کی ایک پرابلم ہے. اور جو ویل آف اور اچھی جو فیملیز ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے کہ اتنے پروفیشنل میچ میکرز آ گئے ہیں سوسائٹی میں، وہ اتنی فیسیں چارج کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی بچیاں جو ہیں وہ اوور ایج ہو رہی ہیں، ان کے لیے کوئی پراپر میچ نہیں مل رہا ہوتا. تو ہمارا یہ جو کاز ہے یہ اسی طرح کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے جو کہ افورڈ بھی کرتے ہیں، اور وہ بہت سی ڈھیروں فیسیں بھی دے دیتے ہیں، لیکن بیچارے ان لوگوں کے رشتے بچوں کے پراپر جگہوں پہ انہیں میچ ہی نہیں مل رہا ہوتا. تو ہم یہ فری آف کاسٹ یہ سروس ہم نے شروع کی. مس ربا، آپ ایک ماں ہیں، آپ ہاؤس وائف ہیں، آپ ایک سوشل ورکر ہیں، آپ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، اتنے بہت سے کام آپ آل ٹوگیدر کیسے مینیج کرتی ہیں؟ جی الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ کیپیسٹی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر شاید اس سے بھی بہت زیادہ رکھی ہے، لیکن ہم تو ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں کہ اور بہت سے ایسے کام دیکھ رہے ہیں جو ابھی کرنے والے ہیں. یہ جو کام ہے ایجوکیشن کا، الحمدللہ میرے پاس ٹیم ہے. اب شروع میں نے 5 اسکول خود کھولے ہیں، لیکن اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری ٹیم دی ہے. بہت سے ٹیچرز ہیں ہمارے ساتھ، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ ساری چیزیں مینیج کر رہے ہیں. اور رشتہ سروس بھی بہت سی ایسی ہمارے ساتھ والنٹیئرز مل گئے ہیں. مور دین 60 والنٹیئرز ہیں جو کہ آل اوور پاکستان بھی ہیں اور آؤٹ آف پاکستان بھی ہیں، جو کہ ہمارے ساتھ یہ کام کرنے میں ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں. تو یہ جو بہت سے کام ہیں جو کہ ہم نے کرنے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کیپیسٹی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ دی ہوتی ہے. ہم تو بہت تھوڑا سا کر کے اس کو سمجھتے ہیں ہم نے بہت کچھ کر لیا. ابھی تو اور بہت سا سفر باقی ہے، بہت کام کرنے ہیں ابھی، اور انشاءاللہ ان کاموں کو جاری بھی رکھنے کا انتظام کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بعد میں بھی ہمارے بعد بھی چلتا رہے، کیونکہ کام بہت زیادہ ہیں اور شاید وقت اتنا نہیں ہے. آپ کے اس سفر کے دوران آپ کے ہسبینڈ کتنے ہیلپ فل رہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ میری سپورٹ سب سے زیادہ میرے ہسبینڈ نے کی ہے، کیونکہ جب میں جھگیوں میں گئی ہوں تو انہوں نے مجھے منع نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تم بے فکر ہو کے جاؤ. اور وہ لوگ بالکل، تم کھانا انہیں کھلاتی ہو اور وہ تم خوش ہوتے ہیں تمہارے اس کام سے، اور وہ تمہارے ساتھ پورا کوآپریٹ کریں گے. بس ان کا کھانا بند نہ کرنا، تم کھانا کھلاتی رہو اور جو کام ان سے لینا ہے، جو سکھانا ہے سکھاتی رہو. تو یہ بڑی ایک ون ون سولوشن ہو گیا. اور ایک تو میرے ہسبینڈ کی فائنینشیل سپورٹ تھی، مورل سپورٹ تھی، ایموشنل سپورٹ تھی، اور پھر یہ کہ میرے بچے بھی اس میں میرے ساتھ شامل ہوئے، اور الحمدللہ بچے بھی اب مجھے ڈفرینٹ اینگل سے مجھے گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ میرے ساتھ سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. مجھے اپنی جو ارننگ ہوتی بچوں کی وہ مجھے ڈونیشن میں دے رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ پوری فیملی، مجھے لگتا ہے کہ یہ فیملی کی ایک گرومنگ ہو رہی تھی کہ ہم نے کس طرح سے سوسائٹی میں کام کرنا ہے. تو میرے بچے بھی اس ویلفیئر مائنڈ کے ہیں، میرے ہسبینڈ اس میں بہت سپورٹیو ہیں، اور سارے فیملی والے الحمدللہ. سب کو بڑی خوشی ہے کہ ہم لوگ ایک ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں. اس میں سب کی سپورٹ، سب کی دعائیں. میں سمجھتی ہوں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے ہمیں وہ دعاؤں کی ضرورت ہے، اور وہ بہت زیادہ ساری فیملی کی ہمیں ملتی ہیں. اور میرے ہسبینڈ ڈیفینیٹلی، میں ٹائم ادھر زیادہ دیتی ہوں تو میرے ہسبینڈ بہت سا ٹائم جو ہے انہیں نہیں میرا مل رہا ہوتا، تو وہ اس میں میرے ساتھ، یہ ان کی بہت بڑی کوآپریشن ہے کہ وہ اس میں مجھے میرے ساتھ دیٹس گریٹ کہ آپ نے اپنی سکسیس کے پیچھے اپنے ہسبینڈ کا نام لیا کہ ہی از بیہائنڈ یور سکسیس. الحمدللہ. بینگ اے سکسیسفل بزنس ویمن، آپ ہماری ینگ فیمیلز کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ جی میں بالکل چاہتی ہوں کہ یوتھ اس میں ضرور آئے، اور ان کے پاس اتنا پوٹینشیل ہوتا ہے، اتنی ان کے پاس انرجی ہوتی ہے، اتنے آئیڈیاز ہوتے ہیں، تو انہیں ضرور اس کام میں بہت زیادہ نہیں تو تھوڑا سا ضرور، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ بھی کہا ہے کہ 2.5% اپنے انکم میں سے تم اپنے جو پروفٹ میں سے دو، تو اسی طرح سے انہیں اپنے ٹائم میں سے بھی زکوٰۃ دینی چاہیے کہ وہ اپنے ٹائم کو اپنی چیزوں میں، اپنے بزنس میں، اپنے سارے کاموں میں ضرور لگائیں، لیکن تھوڑا سا ٹائم اللہ کے راستے پہ بھی لگائیں کہ تھوڑا سا ویلفیئر کا کام کریں. سوسائٹی میں بہت نیڈ ہے لوگوں کو، تو اگر وہ تھوڑا سا ٹائم ڈونیٹ کر دیتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ بہت پیسہ ہی دیا جائے، جو ان کے پاس ایکسٹرا ہے وہ دیں، لیکن ٹائم ضرور دیں اس کو. اس لیے کہ اللہ کے راستے میں جب ہم ٹائم دیتے ہیں تو وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے
اپنے نئی نئی جو انوویٹیو آئیڈیاز ہیں وہ ضرور شیئر کریں اس میں. مس روبا نے بہت خوبصورت پیغام دیا ہے یوتھ کو. روبا ایٹ دی اینڈ ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ 101 انکریڈیبل سیئرز پلیٹ فارم کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے. مجھے یہ پلیٹ فارم بہت اچھا لگا اس لحاظ سے کہ یہ بہت سے لوگ چھپ کے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کو سامنے لانا 101 CEOs کا یہ جو بہت زبردست پروجیکٹ ہے, آئی ریئلی لائک اٹ, اپریشیٹ اٹ, کہ یہ کام کرنے سے بہت سے لوگوں کا, ایسے لوگوں کا پتہ چلے گا جو کہ کام تو کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو ان کا پتہ نہیں ہے, ان کا میسج جو ہے وہ یہ پہنچانے کا کام جو یہ 101 CEOs کر رہے ہیں, یہ بہت زبردست کام ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. Thank you very much, Ruba. It was really a lovely conversation with you today. Thank you so much. Thank you.